رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا ثم لننزعن من کل شیعۃ انہم اشد علی الرحمن عتیا ایہم اشد علی الرحمن عتیا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ سورہ مریم کی آیات مبارکہ ہیں 16ویں پارے میں۔ ارشاد باری ہے کہ انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اسے اس حال سے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مادے سے پیدا ہونا اور بات ہے، قطرے سے پیدا ہونا اور بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ مادہ اور یہ قطرہ کہاں تھے؟ یہ بھی تو نہیں تھے، مادہ بھی تو نہیں تھا، اسے بھی تو ہم نے بنایا، مادے سے انسان بنائے، مٹی سے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا، ان کے وجود سے اما حوا کو تخلیق فرمایا، اور پھر انسان کی نسل شروع فرمائی۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ کیا انسان یہ بات کبھی نہیں سوچتا کہ ہم نے اسے ایسے حال سے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کریم قسم کھاتے ہیں، اپنی ربوبیت کی فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ، تمہارے پروردگار کی قسم۔ یہاں قسم ربوبیت کی کھائی ہے، اپنے اسم ذات اللہ کی قسم بھی کھا سکتے تھے۔ قسم جب کھائی جاتی ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی وہ اس بات پہ شاہد عدل ہے۔ اسی لیے شرعاً اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے ہندوؤں سے سیکھ لیا ہے نا، تمہاری جان کی قسم، تمہارے سر کی قسم، یہ رواج غیر اسلامی معاشرے سے در آیا ہے۔ قسم اگر دینی ہوگی تو صرف اللہ کی کہ وہ ہر حال پہ شاہد عدل ہے، صحیح جانتا ہے، تو کسی بات پہ قسم دینی ہوگی تو اللہ کی دی جائے گی کہ اللہ جانتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، میں اس پہ اللہ کو گواہ لاتا ہوں۔ یہاں قسم اللہ نے ربوبیت کی دی، اس لیے کہ فرمایا یہ تقاضائے ربوبیت ہے کہ جسے پیدا کیا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے،
پھر اس آزمائش کا نتیجہ بھی اس کے سامنے لایا جائے، یہ تقاضا ربوبیت ہے۔ اگر اسے نتیجے کے بغیر چھوڑ دیا جائے تو ربوبیت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ فرمایا میری ربوبیت اس بات پہ شاہد ہے کہ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، میں تمام انسانوں کو، تمام شیاطین کو جمع کروں گا ایک جگہ۔ ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا، اگلے پچھلے، امیر غریب، عالم جاہل، نیک بد، چھوٹے بڑے، مرد عورت، خوبصورت بدصورت، گورے کالے، سارے انسان جنہوں نے زمین پر سانس لیا ہے سارے جمع ہوں گے۔ ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا، اور میں سب کو جہنم کے گردا گرد گھٹنوں کے بل کر دوں گا۔ میں دیکھوں گا کس میں طاقت ہے، میں دیکھوں گا کس میں جرأت ہے کہ وہ میری بات نہیں مانتا۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر میں ہر گروہ سے کھینچ کر نکال لوں گا۔ انہم اشد علی الرحمن عتیا، یہ دنیا میں اس کے سامنے اکڑتے تھے جس کی رحمت نے انہیں پیدا کیا، زندگی دی، قوت دی، حیات دی، طاقتیں دی، عقل دیا، شعور دیا، سب کچھ جس کی رحمت کا وصول کر رہے تھے، جس کی رحمت سے ان کا وجود باقی تھا، یہ اس پر اکڑتے تھے، اس کی نافرمانی کرتے تھے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، اور میں سب سے بہتر جانتا ہوں کہ کون مستحق ہے اس کا جسے اس سے نجات دی جائے۔ ایک دفعہ سب کے گھٹنے ٹکوا دو، اس میں نیک بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، شہنشاہ بھی ہوں گے، غلام بھی ہوں گے، تاجر بھی ہوں گے، آجر بھی ہوں گے، مزدور بھی ہوں گے، مالک بھی ہوں گے، ہر ایک کو گھٹنوں کے بل کر دوں گا، اور پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ میں جانتا ہوں کس نے میری اطاعت کی اور کون کون اکڑتا تھا، الگ الگ کر دوں گا، اور مجھے خوب پتا ہے، بہت بہتر جانتا ہوں کہ کس کو وہاں سے نجات دینی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ایسا کوئی نہیں جو جہنم میں ایک بار جہنم سے نہ گزرے۔ اسی کو حدیث مبارک میں جو وضاحت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اسی گزرگاہ کو پل صراط کا نام دیا گیا ہے۔ جہنم کی ایک عمیق گھاٹی پر جس کی آگ جل جل کر سیاہ ہو چکی ہے، آگ جلتی ہے، سرخ روشنی دیتی ہے، جب بہت تیز ہو جاتی ہے، کبھی آپ کسی آتش فشاں کو دیکھیں تو جو آگ بہت تیز ہوتی ہے وہ پیلی ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا جہنم کی تو جل جل کر سیاہ ہو چکی ہے، تاریک ہو چکی ہے، آگ بھی اتنی تیز، اتنی گرم اور اتنی شدید ہے کہ وہ سیاہ ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر ایک پل صراط، ایک راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ کافر پاؤں رکھے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ کسی انتہائی تیز دھار تلوار پر پاؤں رکھا اور کٹ کر سیدھا جہنم میں، پاؤں رکھتے ہی گر جائے گا۔ جس کے جتنے اعمال ہوں گے، جتنا ایمان ہوگا، اتنا وہ چلے گا، جہاں اعمال ساتھ چھوڑ دیں گے گر جائے گا۔ کافر ہمیشہ کے لیے گرے گا اور مومن راستے سے گر جائے گا، پھر اس آگ سے نکلنے میں اسے کتنا وقت لگتا ہے، کس حال میں نکلتا ہے، اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے، یہ الگ بات۔
لیکن مومن بالآخر نکل جائے گا، مگر جہاں اعمال ساتھ چھوڑ دیں گے وہاں سے گر جائے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہوا کی طرح جو تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جیسے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ پل صراط سے گزریں گے تو جہنم دعا کرے گا کہ خدا انہیں جلدی گزار ورنہ میری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اپنا اپنا عالم ہوگا۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے لیے جہنم چیخ اٹھے گا کہ بار الہ انہیں جلدی گزار ورنہ میرے شعلے دھیمے پڑنے شروع ہو گئے، اگر چند لحظے یہ رک گئے تو آگ بجھ جائے گی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس گزرگاہ میں داخل ہونا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، تمہارے پروردگار کی ربوبیت کا تقاضا تھا، اس نے یہ طے کر دیا۔ اور یہ اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو کام آج ہم کرتے ہیں ہم ایک قدم پل صراط پہ رکھتے ہیں، اب دیکھنا ہمیں ہے کہ یہ قدم ہمارا بوجھ سہارے گا یا یہ قدم ہمیں گرا دے گا۔ اگر وہ قدم خلاف سنت ہے، اگر وہ قدم خلاف شریعت ہے، اگر ہم نے اتباع رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دی تو وہ قدم ڈگمگائے گا، وہ گرانے کا سبب۔ جو قدم سنت سنیہ پہ ہوگا وہ قدم ہوگا جو وہاں ثابت قدم۔ پھر فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر جن لوگوں کا میرے ساتھ کچھ تعلق تھا، رشتہ الفت تھا، تقویٰ نہ پرہیزگاری ہے نہ ڈر ہے۔ ہمارے اردو والوں نے جو ترجمے کیے ان میں جان چھڑائی ہے، کہیں اس کا ترجمہ ڈر کر دیا، کہیں تقوی کا ترجمہ پرہیزگاری کر دیا۔ تقویٰ ایک رشتہ ہے دل کا جو رب العالمین سے جڑ جاتا۔ اگر تقوی کو آپ ڈر کہیں تو یہ وہ ڈر ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا کسی سے ایسا تعلق بھی ہوگا کہ وہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوگا، لیکن شاید ہم اس کی پسند کے خلاف کوئی بات سننا بھی گوارا نہ کریں کہ یہ بات سن کر اسے دکھ ہوگا، ہمارا اس سے تعلق ہے۔ اگر یہ تعلق رب العالمین سے ہو جائے کہ اس کی پسند کے خلاف نہ کوئی مجھ سے بات کرے نہ کوئی مجھ سے توقع رکھے تو یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ اب اسے آپ پرہیزگاری کہہ لیں۔ پرہیزگاری تو اعمال ظاہری کا نام ہے، نمازیں پڑھتے ہیں پرہیزگار کہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں پرہیزگار کہتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں بظاہر، لیکن اندر کیا ہے؟ وہ اپنی پارسائی کا پرچار کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، کسی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہا ہے، یا واقعی اسے اللہ سے کوئی ایسا تعلق ہو گیا کہ وہ رہ نہیں سکتا۔ اگر یہ تیسری بات ہے تو یہ تقویٰ ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں نے آپ کے بڑے بیانات سنے، میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ آپ نے شیطان کے فریب سے کسی کو ڈرایا ہو، شیطان کے کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں، کس طرح کرتا ہے، اس کی کوئی برائی بیان کی ہو۔ فرمانے لگی کہ مجھے جو عمر ملی ہے اگر اتنی ہزاروں عمریں بھی مل جائیں تو اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوتی، میرے پاس فرصت کہاں شیطان کی باتیں کرنے کی۔ میں جس کی بات کر رہی ہوں اگر ایسی ہزاروں عمریں اور ملے تو اس کی بات مکمل نہیں ہوتی، میرے پاس تو فرصت نہیں ہے کہ میں شیطان کی باتیں کرتی پھروں۔ اگر یہ بات ہو جائے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا،
جنہیں مجھ سے الفت ہوگی انہیں وہاں سے فارغ کر دو، جن کے دل میں محبت کا درد ہوتا، جنہوں نے میرے نام کو اپنے دلوں میں بسایا ہوگا، جن کی زندگی پر میرے احکام کی مہر ہوگی، جن کے جینے مرنے کے انداز سے میرے نبی کی سنت کتکے گی، بھلا میں انہیں کیوں وہاں چھوڑوں گا؟ تو انہیں وہاں لایا ہی کیوں جائے گا؟ لایا اس لیے جائے گا کہ نافرمانی کرنے والوں کو حسرت ہو کہ کاش ہم نے بھی دامان رسالت کو تھاما ہوتا۔ یہ دیکھو، یہ بے وقوف جنہیں ہم کہتے تھے، یہ جنہیں ہم مفلس کہتے تھے، یہ جنہیں ہم کہتے تھے انہیں لباس پہننے کی اور فیشن کرنے کی انہیں سمجھ ہی نہیں ہے، ان میں عقل ہی نہیں ہے، یہ زمانے کا ساتھ ہی نہیں لے رہے، یہ ترقی نہیں کر رہے، یہ تو نکل گئے۔ کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میری نافرمانی کر کے، میرے نبی کی نافرمانی کر کے، انہیں وہاں اونگے منہ پڑا چھوڑ دوں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، یا اللہ ان سے اتنی بے نیازی کیوں فرمایا؟ یہ بھی بڑے بے نیاز تھے۔ جب میری آیتیں جو کھری کھری بات ہوتی تھی، بینات ہوتی تھی، ان پر پڑھی انہیں سنائی جاتی تھی، تو یہ کافر جو ہیں یہ میرے بندوں سے کہتے تھے کہ بڑی باتیں تم کرتے، لیکن بظاہر تو تمہارے پاس کھانے کو بھی نہیں، اور ہم تو حکومت کر رہے ہیں، کہاں ہے تمہارا خدا اور کہاں تمہارے خدا کی طاقت؟ ہم نے تو اللہ کا نام لینے والوں کو، طالبان کو ملیا میٹ کر دیا، اور ہمارے جہاز تو ہوا میں لہراتے پھرتے، کہاں گیا تمہارا خدا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت اسلامیہ اور مسلمانوں پر جو راکٹ پر سے ہم راکٹوں پر لکھا ہوا تھا کہ ذرا اپنے خدا کو بلاؤ اسے روک کے، فرماتا میں جانتا ہوں یہ میری پسند کہ میں نے انہیں شہادت سے سرفراز کر دیا، اور یہ میرا فیصلہ کہ میں تمہیں گردن سے پکڑ کر پھینکوں گا جہنم میں، اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ ہیں وہ جو اکڑتے تھے۔ فرمایا یہ ایسے تھے بدکار اور اتنے دلیر تھے کہ میری آیات پہ کہتے تھے ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ، دیکھو کسی کون موجیں کر رہا ہے اور کون مار کھا رہا ہے۔ انہوں نے یہ معیار بنا رکھا۔ قرآن حکیم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ جسے مخلوق تک پہنچانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ کہاں یہ دار دنیا، کہاں مقام و مرتبہ محمد الرسول اللہ، جس کے تقدس، جس کی عظمت کے سامنے عرش کی عظمتیں بھی ہیچ ہوں، جس کی عظمت کے سامنے جنت الفردوس بھی جس کی جوتیوں کی خاک میں ملتی ہو، جس کی زبان ہلے تو یا قرآن ہو یا حدیث ہو، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وما رمیت اذ رمیت، میرے محبوب جب آپ نے ریت پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، کیا عجیب بات ہے، آپ نے جب پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رمی، وہ تو میں تھا جو پھینک رہا تھا، ہاتھ آپ کا تھا، لیکن آپ ہی کا ہاتھ ید اللہ ہو گیا اس وقت، میں پھینک رہا تھا۔ اب بھلا جس ہستی کا قرب الہی کا یہ عالم ہو،
کہ لب ہلے تو اللہ فرمائے میں بات کر رہا ہوں، ہاتھ حرکت کرے تو اللہ فرمائے میں نے کی ہے۔ یہ دنیا اس قابل ہے کہ وہ ہستی یہاں رہے؟ حضور حجۃ الوداع میں تھے اور میدان عرفات میں تھے، آیہ کریمہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور مخلوق جتنی نعمتیں اللہ سے لے سکتی ہے وہ ساری اس میں سمو دی۔ اب اس سے بڑھ کر مخلوق کسی بات کی توقع نہیں کر سکتی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اسلام کو میں نے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ خوشی کی لہر دوڑ گئی صحابہ کبار میں، ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے تو بات چلی، کسی نے کہا کیا ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے؟ مبارک کا مستحق تو ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہر وقت کا ساتھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہیں تلاش کرو، انہیں مبارک دو سب سے پہلے کہ الحمدللہ دین مکمل ہو گیا اور اللہ کے احسان مکمل ہو گئے، نعمتیں تمام ہو گئی۔ انہیں تلاش کیا تو خیمے کے گوشے میں بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ حضرت خوشی کا دن ہے، مبارک دینے آئے تھے، وہ فرمانے لگے کہ یہ دنیا، میں، آپ، یہ لوگ، یہ زمانہ، یہ زمین اس قابل نہیں ہے کہ ان میں محمد الرسول اللہ بسیں۔ ارے یہی تو ایک بہانہ تھا کہ دین پہنچانا تھا، اللہ کا قرآن پہنچانا تھا۔ اگر یہ کام مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے حضور ہم سے اس دار دنیا سے حضور جو اپنی تشریف لے جائیں گے۔ یہ رخ انور، یہ محفلیں، یہ مجالس، یہ موتیے کی کلیاں جو مسکراہٹ میں کھلتی ہیں، یہ لبہائے مبارک، یہ روشن آنکھیں، یہ چاند چہرہ، یہ کہاں پاؤ گے؟ یہ رحمت مجسم، یہ دنیا اس کے لائق نہیں ہے۔ یہ ایک کام تھا جس کے لیے حضور تشریف لائے۔ اب جس بات کو پہنچانے کے لیے ایسی ہستی آئی، اس بات کی اہمیت کیا ہے؟ واللہ کی بات، واللہ کا کلام۔ اور خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے عظمت پیغمبر کو پہچانا۔ کیا عجیب شان رحمت ہے کہ اہل طائف نے پتھر مار مار کر لو لہان کر دیا، وجود اطہر سے اس قدر خون گرا نالین مبارک پر کہ جب نالین مبارک اتارنے کا ارادہ حضور نے فرمایا تو آپ کا خون عالی پاؤں اور نالین مبارک کے درمیان جم چکا تھا، اور بڑی مشکل سے کھینچ کر حضرت بلال نے نالین مبارک قدوم مبارک سے الگ کیے۔ غیور ہے، دنیا عالم اسباب ہے، وہ اسباب خود ترک نہیں فرماتا۔ طائف پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ایک شہر ہے جو فرشتہ پہاڑوں پہ مقرر تھا، ملک الجبال۔ اللہ نے حکم دیا جاؤ، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لینا۔ جو پتھر یہ اٹھا سکے، جو ان کی ہمت تھی، انہوں نے میرے حبیب پر پھینکے، جو پہاڑ تو اٹھا سکتا ہے جواباً ان پر پھینک دے، لیکن میرے نبی سے اجازت لے لے۔ حاضر ہوا اجازت کے لیے۔ واہ! آپ نے فرشتے کے جواب دینے کی بجائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کہ بار الہ ان سے درگزر فرما، انہوں نے تیرے حبیب کو پتھر نہیں مارے، یہ تو اپنے ایک مکی بھائی کو اور ایک قریشی بھائی کو مار رہے تھے، اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں محمد الرسول ہوں، یہ تو محمد بن عبداللہ سے لڑ رہے ہیں۔
اس لیے انہیں معاف فرما اس طرف کرم کی یہ حد اور ادھر گستاخیوں کی یہ جرت. اس کرم کے باوجود پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جیسے کعب بن اشرف یہودی، اس قدر یاوہ گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے کی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دست مبارک ان کافروں کے لیے درگزر کے لیے اٹھے جنہوں نے پتھروں سے لہو کر دیا تھا، منافقین کے لیے اللہ نے جب حکم دیا کہ آپ 70 بار بھی دعا کریں میں انہیں نہیں بخشوں گا، جب آئے کریمہ نازل ہوئی تو فرمایا میں 70 سے زیادہ بار کر دوں گا میرے خدا، میرے مالک، میں 70 سے زیادہ بار ان کے لیے دعا کر دوں گا. حتیٰ کہ پھر آئے کریمہ نازل ہوئی کہ آپ نہ ان کے لیے دعا کریں گے، نہ آپ ان کی قبر پر جائیں گے، نہ آپ ان کا جنازہ پڑھیں گے. پہلے یہ حکم ہوا تھا کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کریں تو میں انہیں نہیں بخشوں گا. منافق کا ایک کا جنازہ تھا، حضور نے ارادہ فرمایا تشریف لے جانے کا. صحابہ کرام نے کیا رسول اللہ منافق تھا، ساری عمر آپ کو تنگ کیا. فرمایا اس کا اپنا کام، میرا اپنا کام. وہ منافق تھا، میں رحمت عالم ہوں. آئے کریمہ اتری کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یہ میرے نبی کا گستاخ ہے. اور فرمایا میرے نبی اگر تو بھی اس کے لیے بخشش مانگے اور 70 بار 70 مرہ 70 بار بھی مانگے تو نہیں چھوڑوں گا. تو اس کی بارے لا میں 70 سے زیادہ بار مانگ لوں. دوسری آیت نازل ہوئی کہ نہ آپ ان پر دعا پڑھیں گے، نہ آپ ان کی قبر پر تشریف لے جائیں گے. تو حضور مجبور ہو گئے. اس رحمت عالم کو بھی بعض لوگوں نے اتنا تنگ کیا کہ حضور نے فرمایا یار اس کعب بن اشرف کی زبان سے تو مجھے نجات دلا دو. جہاں نثار گئے، بہت بڑا سردار تھا. اب اس قصے میں پڑھیں تو لمبا ہو جائے گا، لیکن انہوں نے گردن اڑا لی. ایسے بدبخت بھی تھے جن کے مقابل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلوار اٹھانا پڑی. ذرا پہن دنیا عالم اسباب ہے، اور وہیں تمام رحمت کمال. چونکہ منافقین کے خلاف تلوار اٹھانا بھی رحمت کا ایک پہلو ہے کہ دوسرے لوگ ان کی اس روش کی زد میں آ کر تباہ نہ ہو. مالی جب تراش خراش کرتا ہے تو جن پودوں کو وہ بیج دبا کر اگاتا ہے اور قطرہ قطرہ پانی دے کر پالتا ہے، وہ انہیں تباہ کرنے کے لیے نہیں. جن شاخوں کو بیماری لگ جائے، جو شاخیں زائد ہو جائیں، جو خوراک ضائع کر رہی ہوں، ان کو کاٹتا ہے کہ پودا پلے بڑھے. اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلوار اٹھانا پڑی کہ انسانیت پہ جو کینسر زدہ حصے ہیں، جو زنگ خوردہ حصے ہیں، جو دوسروں کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں، اور یہ پہلو بھی رحمت کا. کوئی نبی نہیں آئے گا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کوئی نیا نبی نہ مبعوث ہوگا، نہ اللہ کسی اور کو آپ کے بعد نبوت عطا فرمانے والا. یہ طے ہو چکا. ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ اتنے سخت دل ہو جائیں گے کہ ولایت کی بات ان پر اثر نہیں کرے گی. تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا کہ ان کی بات میں نبوت کی قوت ہوگی. قلوب اتنے سخت ہو چکے ہوں گے کہ ولایت اور ولی اللہ کی بات دلوں میں اندر نہیں جا سکے گی.
اس وقت نبی کی طاقت چاہیے ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا لیکن وہ بات محمد الرسول اللہ کی کریں گے, اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں گے, دنیا میں رہیں گے, گھر بسائیں گے, حکومت قائم کریں گے, وصال ہوگا اور روضہ اطہر میں دفن ہوں گے جہاں ابھی تک چوتھی قبر کی جگہ محفوظ ہے. تو یہ سنت نبوی ہے کہ اگر زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دراز ہو سکتی ہیں تو ماں و شما کی کیا حیثیت ہے. لیکن کتنے بد نصیب تھے وہ لوگ جن کی زبانیں حضور کے خلاف کھلی, اور اس سے بڑھ کر وہ بد نصیب تھے جن کے قتل کا حکم حضور نے دیا یا جن سے حضور نے تلوار لے کر مقابلہ کیا. اس سے بڑا بد نصیب تھے. یہ امانت تھی اللہ کی جس کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. اس امانت کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے علماء امت کو دی, اور یہ بڑے سربلند و سرفراز لوگ ہیں. یہ جسے آپ ملا و مولوی کہہ کر ایک معمولی سا انسان سمجھتے, اس کے سینے میں وہ مرتسم ہیں آیات مبارکہ جو اللہ نے نازل فرمائی اور جو محمد الرسول اللہ لائے. وہ احکام, وہ سنت, وہ شریعت. میں نے دولت کمائی, آپ نے حکومت لے لی, اس بیچارے نے تو ساری زندگی لگا کر صرف حضور کے الفاظ سمیٹے. اور مولوی سے زیادہ خوش قسمت وہ بندہ ہے جس کے پاس الفاظ بھی ہیں اور کیفیات قلبی بھی ہیں. ہر مولوی ولی نہیں ہوتا اور ہر ولی مولوی ہوتا ہے. ہر صاحب حال مولوی ہوتا ہے اور ہر مولوی صاحب حال نہیں ہوتا. اس لیے جو لوگ صاحب حال ہوتے ہیں وہ اس بارگاہ کے خصوصی خادم ہوتے ہیں, ان پر خاص کرم ہوتا ہے. وہ حضوری کے لوگ ہوتے ہیں. انہیں عام آدمی کی طرح نہیں لینا چاہیے. اس کا نظام ایسا ہے, حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ کی کروڑوں کروڑوں رحمتیں اس شخص پر جس نے ایک ویرانے سے, ایک دور دراز جنگل میں پڑے ہوئے کچے گھروں کے گاؤں سے اٹھ کر روئے زمین پر انسانی دلوں کو اللہ اللہ سے آشنا کر دیا. جسے اللہ نے الفت و محبت درد دل کا مجدد بنایا. فرماتے تھے, ایک واقعہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا مجھے یاد ہے. فرمانے لگے, ایک شخص تھا چور اور ڈاکو بدکار, حتیٰ کہ لوگ بھی اس کے برائیوں سے تنگ آ گئے اور اتنی شکایتیں حکمرانوں تک بھی پہنچی کہ حکومت بھی تنگ آ گئی اور اس کے سر کا انعام مقرر ہو گیا, اور کارندے سرکاری بھی اور لوگ بھی جگہ جگہ اسے تلاش کرنے لگے. تو سمجھا کہ اب تو بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. کسی ویرانے میں نکل گیا اور صوفیوں کا لباس بنا لیا اور ایک جگہ دریا کے کنارے بیٹھ گیا. کہیں سے کسی صوفی کی کتاب پڑھی تھی, اس میں اسے نام آتے تھے مراقبات کے, عادیت, معیت, اقربیت, فنا, بقا, سارے کل مجذوبی تغرض فرماتے تھے کہ وہ کتاب سے نام جانتا تھا. اب جب لوگوں نے ایک شخص کو دیکھا اس کی گرد جمع ہونے شروع ہوئے تو اس نے کہا بھی نہیں, میرے پاس مت آؤ, ایک طرح کے لوگ آؤ جو سلوک اور تصوف سیکھنا چاہتے ہیں. خود جانتا نہیں تھا سوائے اس کتاب کے, قلب روشن نہیں تھا, لطائف روشن نہیں تھے, نہ سیکھا تھا نہ جانتا.
دو چار ایسے بندے ملے جنہوں کہا جی ہم سارا کچھ چھوڑ کر سیکھیں گے، بٹھا دی اس طرح سے اللہ اللہ کرو، اب مراقبہ کرو عادیت کا، مری مائیت کا، اقربیت کا، مانے وہ لگائے رکھا انہیں، اور اللہ کی شان عجیب ہے کہ انہیں مراقبات ہونے شروع ہو گئے، مشاہدات ہونے شروع ہو گئے۔ وہ جہاں تک وہ سالک المجذوبی تک کی باتیں کرتا تھا، سال لگا، 2 سال لگے، 4 سال لگے، اسے تو چھپنا تھا، چھپ کے بیٹھا تھا، انہیں لگائے رکھتا، اور وہ تو سالک المجذوبی تک پہنچ گئے مشاہدات۔ ایک دن وہ آپس میں بیٹھے تو کہنے لگے بھئی ساری سمجھ آتی ہے، سارا کشف ہوتا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن جب کبھی ہم شیخ کی طرف نظر کرتے ہیں تو شیخ کے مراقبات کا پتہ نہیں چلتا، بھی اسے ہوتے تو پتہ چلتا، اس غریب کو تو تھے ہی نہیں۔ کہ بھئی عجیب بات ہے، شیخ سے پوچھا جائے کہ وہ اتنا، اس کے اتنے کئی بلند مقام ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ حضرت فرماتے تھے کہ وہ اس کے پاس آئے، بڑی منت کی کہ حضرت ناراض نہیں ہو، ہمیں یہ سوال بڑا کھٹکتا ہے، آپ نے ہمیں تو کہاں پہنچا دیا، اس کے باوجود ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جنت و دوزخ نظر آتی ہے، عرش الہی نظر آتا ہے، برزخ کو دیکھتے ہیں، مقامات کو دیکھتے ہیں، سیر کعبہ بارگاہ نبوی کی حاضری ہوتی ہے، لیکن آپ کے مقامات نظر نہیں آتے، تو آپ کے مراقبات کہاں تک، ہمیں بتا تو دیجئے۔ اس نے کہا آ جاؤ بیٹھو سارے۔ اس نے کہا مجھے یہ آتے ہی نہیں جو تم کرتے، تو چور ہوں، ڈاکو ہوں، اشتہاری ہوں، فلاں اشتہاری میں ہوں، جس کے سر کی قیمت اتنے لاکھ مقرر ہے وہ میں ہوں، میں نے چھپنے کے لیے بہانہ بنایا تھا، تم خلوص سے لگ گئے، اس نے تمہیں دے دیا، میں تو ویسے کہ ویسے، میں کو اللہ کے لیے تھوڑا، میں تو چھپ کے بیٹھا تھا۔ انہوں نے حضرت فرماتے تھے کیا عجیب لوگ تھے، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیے، خدایا یہ ہمیں تیری بارگاہ تک لانے کا سبب تو بنا، اب یہ پیچھے چھوڑ جائیں اور ہم آگے جائیں، اللہ اسے ہم سے آگے لے جا، اسے ہمارے سروں پہ قائم رکھ، اسے ہمارا شیخ ہی رکھ، اسے ہمارا استاد بنا دے، واقعی جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اس سے اسے کروڑوں گنا زیادہ عطا کر۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ وہ ان کی دعا سے صاحب حال ہو گیا۔ یا کیا میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ درد دل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے گاہک بھی عجیب ہوتے ہیں، اسے دینے والے بھی عجیب ہوتے ہیں، اور وہ ایسا کریم ہے کہ کسی نے جھوٹ موٹ کسی کو اس کے دروازے پہ بٹھا دیا، اس نے کہا تو نے تو جھوٹ بولا ہے، میں تو اس سے جھوٹ نہیں بولتا، میں تو اسے دوں گا، میں تو اسے دھوکہ نہیں کرتا، تو نے تو اسے دھوکہ کیا، اپنی جان بچانے کے لیے اسے میرے دروازے پہ بٹھا دیا، میں اسے خالی کیسے اٹھا دوں؟ جسے اللہ اور جسے بارگاہ نبوی سے اور مشائخ اعظام سے یہ امانت سپرد کی جاتی ہے، اس کی اتنی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ آپ کو شاید اس کی 50 باتیں پسند نہ ہوں، لیکن آپ کی اور میری پسند کا کیا ہے؟ ہم اس پر 1000 تنقید کرتے ہیں۔ تنقید تو لوگ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کتاب حق ہے تو کسی بہت بڑے آدمی پر، من القریتین عظیم، مکہ اور مدینہ کے کسی رئیس پر کیوں نازل نہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کی رحمت بانٹنے والے تم کون ہوتے؟ یہ فیصلے تو میرے ہیں۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ دینے والے؟ جسے تم رجل عظیم کہتے ہو وہ رجل عظیم ہے، یا جسے میں رجل عظیم بناتا ہوں وہ رجل عظیم ہے؟ تو یہ لوگ جو مامور من اللہ ہوتے ہیں، یہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے بوجھ برداشت کرتے ہیں، بڑے دکھ جھیلتے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں،
اور ہم سے کچھ نہیں لیتے، ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، انہیں جو ملنا ہے وہاں سے ملنا ہے جن کا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے حضرت رحمت اللہ کو کیا دیا؟ کوئی ہے ہم میں جو ایسا کہہ سکے کہ میں نہ ہوتا تو حضرت کا کھانا بند ہو جاتا، حضرت کا پانی بند ہو جاتا، حضرت کو دوائیں نہ ملتی؟ کون ہے ایسا؟ اسی طرح آگے ہمیں بھی کوئی کچھ نہیں دے سکتا، یہ اس کی مرضی۔ وہ بڑا کریم ہے، کہاں سے دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، کس طرح دیتا ہے، یہ اس کا اپنا نظام ہے، وہ خود دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، کوئی چور بھی ہو نا، اس کا باپ ڈاکو بھی ہو تو اپنے باپ کے لیے رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، اللہ میرے باپ کی مغفرت کرے۔ باپ کے لیے باپ کا جب ذکر کرے، خود بھی بدکار ہو، باپ اس سے بھی زیادہ بدکار ہو، تو پھر بھی جب باپ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کوئی یہ کہے کہ میرے باپ کو خدا جہنم میں پھینکے ہوئے ایسا ویسا تھا؟ ہاں، کتنا برا آدمی! ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو شیخ پر بھونکتے ہیں، اپنی طرف سے معیار مقرر کرتے ہیں۔ ایک ماں جس بچے کو کوکو سے کھانا کھلانا شروع کرتی ہے اور اسے عالم فاضل بنا دیتی ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ ہماری ماں کتنی جاہل ہے، کتنی بے وقوف ہے، یہ تو گدھی ہے۔ کبھی ایسا دیکھا؟ باپ باپ ہی رہتا ہے، بیٹا اگر جرنیل بھی بن جائے تو۔ میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے ایک دفعہ ایک ساتھی مانگا، ہم اکٹھے لطائف کیا کرتے تھے۔ ایک بابا ہوتا تھا، اس نے ساری عمر اونٹ چرائے، بالکل بیچارہ علم کے نام سے واقف نہیں تھا، بڑا سادہ سا بھولا سا، ہم سبق تھے، ہم اسے مراقبات ہو گئے، ہمیں نہیں ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا حضرت سے آپ اگر کہیں اجازت دیں، یہ 2-3 مہینے میرے پاس رہے اور مجھے ذکر کرایا کرے۔ تو اس نے فرمایا جو ایک ذکر کرائے نا وہ بھی استاد بن جاتا ہے، تم مجھ سے سارا دن مذاق کرتے ہو ہم سبوں کو، تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو مشکل۔ میں نے کہا نہیں حضرت، جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسے مراقبات نہیں ہو گئے ہیں، مجھے نہیں ہوئی، تو مجھے خوشی ہے الحمدللہ اسے تو ہو گئے، تو جب آپ بھیجیں گے تو آپ کا نمائندہ ہوگا میرے نزدیک، تو اس کی وہی عزت ہوگی جو آپ کی ہے، چونکہ اس کی عزت نہیں، مجھے تو وہی آپ کی عزت کرنی پڑے گی، آپ کا نمائندہ ہوگا۔ ہاں، فرمایا اب لے جاؤ۔ اللہ اس پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ سردیاں تھیں، 3-4 مہینے یہاں رہا، قرآن کی آیات غلط پڑ جاتا تھا، آیات اسے وہی آتی جو حضرت مراقبات میں پڑھاتے تھے، وہ معکم اینما کنتم ونحن اقرب الیہ من حبل، اب یہ آیتیں غلط پڑھتا، اس بیچارے نے جیسی الٹی سیدھی، چونکہ اس نے نہ کسی نے سیکھی نہ کسی، حضرت مراقبات میں پڑھتے تھے، جو کچھ اس کی سمجھ میں آیا، وہ معکم اینما کنتم، وہ پڑھتا تھا وہ معکم بینما کنتم۔ اب میں نے کہا یار یہ تو تماشا بن گیا، اسی طرح باقی آج مجھے یاد نہیں۔ اب مجھے یہ جرت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کہوں کہ آپ آیت غلط پڑھتے ہیں، شیخ ہے میرا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، مجھے تو سکھانے آیا، میں کیسے تنقید کروں؟ اور سنتا رہتا ہوں، چپ رہتا ہوں، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی تو بڑی زیادتی ہے۔ میں نے کہا بابا جی یہ جو ہم آیات پڑھتے ہیں مراقبے میں، انہیں قرآن سے تلاش نہ کیا جائے کہاں کہاں ہے؟ اب مجھے پتا تو تھا کون سی آیت کہاں ہے۔ ہاں، کہنے لگے یار یہ ہے قرآن میں، میں نے کہا ساری ہیں۔ پھر انہیں تلاش کرتے، ایک ایک آیت میں نے قرآن سے ڈھونڈی، انہیں پاس بٹھایا، قرآن سے جب پڑھی تو کہا نہیں یار یہ میں تو کچھ اور طرح سے پڑھتا ہوں، آپ اور کیا پڑھتے ہیں؟ میں تو ایسے نہیں بابا جی آیت تو ایسے، اچھا یار مجھے یاد کراؤ۔ یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں،
اب کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا تو زیادہ جانتا ہوں. نہیں, یہ تو بڑے درد کے مارے لوگ ہوتے, اسے اتنا دکھ ہوا, اس نے کہا یار میں آج تک غلط پڑھتا رہا اور وہ کتنا کریم ہے, اس نے میرے مشاہدات بند تو نہیں کی. میں اس کا قرآن غلط پڑھتا رہا اور وہ مجھ پر انوار کی بارش برساتا رہا, وہ کیسا بے نیاز ہے, مجھے صحیح کراؤ. اس نے پھر ساری صحیح کی مجھ سے. لیکن ایک حد ادب ہوتی ہے, غلط سن کر بھی مجھے جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اسے ٹوک دوں. میں پڑھا لکھا ہوں, تم ان پڑھ ہو, تم غلط پڑھ نہیں. شیخ تھا, میں شاگرد تھا, وہ میرے شیخ کا نمائندہ تھا. اب چپ رہتا ہوں تو قرآن غلط پڑھتا ہے, بولتا ہوں تو گستاخی ہوتی. تو میں نے ایک ہیلا تلاش کیا. یہ انداز ہیں اس راستے کے. الحمدللہ زندگی کی 25 برس, ربع صدی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بسر ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام استراحت فرما رہے تھے اور رات کھلی تھی اور بالکل آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا. حبیب کبریا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھ کر پوچھ رہی, یا رسول اللہ, کسی کے اعمال نامے میں نیکیاں اس طرح بھی ہوں گی جیسے آسمان میں ستارے ہیں کہ مخلوق سے تو کوئی گن نہیں سکتا, اللہ ہی جانے. آپ نے فرمایا ہاں, عمر کا اعمال نامہ بالکل ایسے ہی ہے, اسی طرح سجا ہوا ہے جس طرح آسمان ستاروں سے. فرمانے لگی, یا رسول اللہ تو میرا بابا کہاں گئے, ابو بکر کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر تو میرے ساتھ سور میں 3 راتیں رہا, اس کے تو ایک لمحے کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو 3 راتیں میں تھا, ابو بکر تھا اور اللہ تھا. ابو بکر کی بات الگ ہے. اب ہر لفظ محمد رسول اللہ کا امت کی امانت ہوتی تھی, پہنچ جاتا تھا صحابہ تک, پھر ہم تک پہنچا. امت کی امانت ہے, قیامت تک انشاءاللہ پہنچتا رہے گا. سیدنا فاروق اعظم نے سنا تو ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے, دوست بھی تھے, رفیق بھی تھے. آپ نے سنا میرے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ سنا, بڑی خوشی ہوئی. الحمدللہ تمہیں مبارک ہو, اللہ تمہیں اسی پہ قائم رکھے اور تمہارا یہ رتبہ بڑھاتا رہے. دیکھا آپ نے میری کتنی نیکیاں, جس طرح آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا ہے اس طرح میرا اعمال. اور یہ محمد الرسول اللہ کا ارشاد ہے. کہنے لگے ابو بکر ایک کام کریں, یہ ساری نیکیاں تم لے لو, سور کی ایک رات مجھے. فرمایا تو پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, وہ رات وصل کی رات ہے, یہ نیکی ہے. کوئی وصل محبوب کو نیکی پر پاگل ہو گیا تو میں کیوں دوں؟ یہاں تو ہم تو روز لاکھوں ختم کر کے بخشتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نہ اس ختم میں کوئی چیز ہے, نہ ہم نے کچھ پڑھا ہے, بخش دو. جن کے پلے کچھ ہوتا ہے وہ بڑے پکے ہو جاتے ہیں. اس نے کہا میں محمد الرسول اللہ کی رفاقت کا ایک لمحہ نہ دوں, تو رات کی بات کرتا ہے, نہیں دی. اور یہ ساری چیزیں سیرت میں اور حدیث میں موجود ہیں. ایک لمحے کی قیمت ہوتی ہے, اور مجھے تو اللہ نے 25 برس دیے شیخ کے ساتھ, ربع صدی. میں نہیں, نیک نہیں ہوں, میں پارسا نہیں ہوں, میں فرشتہ نہیں ہوں, میں ایک عام کاشتکار ہوں, پیر نہیں ہوں, میں مولوی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. آپ نے کبھی مجھے دیکھا کسی مولوی کے روپ میں, کسی پیر کے روپ میں, کبھی کسی کو ناز نخرہ مجھ سے دیکھا؟ میں تو ایک عام دیہاتی آدمی ہوں. میری جو زندگی تھی وہی ہے اور انشاءاللہ وہی رہے گی. یہ پگڑی ایک واسکٹ, سلوار اور قمیض جاپان سے لے کر امریکہ کے مغربی ساحلوں تک اور چین سے لے کر افریقہ تک میرے ساتھ ہی رہے. دنیا کی کوئی تہذیب مجھ سے میرا لباس بھی نہیں بدلوا سکے, مجھ سے میرا رہن سہن نہیں سیکھ سکے. دنیا کے کسی ملک کی بڑی سے بڑی نعمتیں میرے وہاں قدم نہیں روک سکی, اس لیے کہ میری یہ نوکری ہے یہاں, یہ میرا یہاں کا ملازم ہوں.
میں جاپان بھی رہ سکتا تھا، برطانیہ بھی سیٹل ہو سکتا تھا، امریکہ بھی رک سکتا تھا، کینیڈا بھی رہ سکتا تھا، اسکینڈینیویا میں رہ سکتا تھا، مڈل ایسٹ میں رہ سکتا تھا، لیکن میں اس در کا ملازم ہوں۔ میرے شیخ نے میرے ذمہ ایک ذمہ داری لگائی تھی، اگر ساری دنیا الگ ہو کر چلی جائے تو میں انشاءاللہ اپنی جگہ قائم رہوں گا، جو آئے گا اسے بتاتا رہوں گا، جو نہیں آئے گا درد سر کم ہوگا۔ نبی کریم کو فرمایا اللہ نے لست علیہم بوکیل لست علیہم بمسیطر، تو کچھ ذمہ دار نہ کرے کہ ان کو زبردستی کلمے پڑھا، یہ تو ان کا ذمہ دار ہے، یہ اپنے خود ذمہ دار ہے۔ آپ پر ہے کہ میری بات پہنچا دے، جو سنیں گا اسے بات سناؤں گا، جو سیکھے گا اسے بتاؤں گا، جو نہیں سیکھنا چاہتا نہ سیکھے، جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے۔ لیکن ایک بات میں آپ پر واضح کر دوں، بیٹا جتنا بھی گبرو ہو جائے وہ باپ نہیں بن سکتا، ماں سے شادی نہیں کر سکتا، بیٹا ہی رہنا پڑتا ہے اسے، باپ ہی باپ رہتا ہے۔ اور ایک حد ہے، ایک حد تک برداشت ہوتی ہے، پھر آگے مسنون ہے کہ کعب بن اشرف کی طرح زبانیں بند کر دی جائیں۔ زبان درازوں کو میری یہ بات بھی پہنچ جائے کہ میں اتنا گیا گزرا، اتنا کمزور انسان نہیں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سنت نبوی پر بھی اللہ کرے اس پر عمل کی سعادت بھی نصیب ہو جائے، جنہیں پیر بننے کا، باپ بننے کا نیا نیا شوق چڑھا ہے، اور جنہیں ہم نے انگلی پکڑ کر سکھانا شروع کرایا، چلنا سکھایا، آج وہ بڑے ماہر ہو گئے، جن کی بیٹیاں، جن کی بیویاں میرے گھر میں میری بیٹیوں اور بیویوں کی طرح عمریں گزار گئیں اور انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا، آج انہیں میرے کردار پہ بڑے دھبے نظر آنے لگے ہیں، وہ پارسا ہو گئے، ہم بدکار ہو گئے۔ اور میں نے اس بات کو بڑا برداشت کیا ہے، آج تک میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا رہا، لیکن آج میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کعب بن اشرف کی طرح زبانیں بند بھی کر سکتا ہوں۔ ایک راستہ سنت سنیہ کا یہ بھی ہے، اور یہ میں منبر پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں منافقت نہیں کرنا چاہتا۔ جس نے بھی زبان درازی کی جرات کی اور مجھ تک پہنچی، انشاءاللہ العزیز وہ زبان کی اس کی آخری بات ہوگی، پھر باتیں نہیں کرے گی۔ اگر کوئی اپنی پیری کے لیے سارے سلسلے کو تباہ کرنا چاہے، اگر کوئی اپنی پیری کے لیے سارے سلسلے پر کیچڑ اچھالنا چاہے، اگر کوئی اپنی پیری بنانے کے لیے، اسے کسی کو پیری کا شوق ہے تو الگ ہو جائے، اپنے مرید بنائے، پیری پہلے کتنے الگ ہو گئے، اپنے کر رہے ہیں، لیکن کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ الگ ہونے سے میں نہیں روکتا، جسے شوق ہے وہ الگ ہو کے بھی دیکھ لے، وہ ایک وقت آ رہا ہے جب ہم سب جمع ہوں گے، درمیان میں جہنم ہوگا، گردا گرد مخلوق ہوگی، وہاں سے اللہ نے نکالنا ہے، وہ خود چھانٹی کرتا رہے گا، کس کو نجات دیتا ہے، کس کو دھکا دے کر آگے گراتا ہے۔ اور میں آج تک منبر پر باوضو بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں کہ میں نے جتنی باتیں سنی ہیں سب کے لیے میں نے دعا کی ہے کہ اللہ انہیں اس فتنے سے بچا اور انہیں ہدایت دے۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی ہے، اور اس سے بات بڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگر کسی نے کعب بن اشرف بننے کی کوشش کی تو اس کی زبان بند بھی کر دی جائے گی۔ اس کے باوجود میں نہیں چاہتا کہ کسی کا نام سلسلے سے نکالا جائے، کسی کو خارج کیا جائے، کوئی از خود جائے تو جائے۔ قیامت کے روز میں اپنے ذمے یہ نہیں لینا چاہتا کہ فلاں بندے کو تو نے دھکا دیا تھا اس لیے اللہ اللہ کرنا چھوڑ گیا، یہ میں نہیں لینا چاہتا۔ مجھے میرے شیخ نے جو آخری حکم دیا تھا وہ یہ تھا
کہ اس زمانے میں بھی ایک ایسا ہو گیا تھا اور وہ بکواس کرتا تھا. حضرت کی خدمت میں آنے سے اسے ساتھیوں نے روک دیا تھا، لیکن عین وصال کے قریب، وصال سے 2 دن پہلے حضرت نے مجھے فرمایا، دیکھو میرے بعد تم ہوگے اور تم اسے سلسلے سے خارج نہ کرنا. میں نے اسے خارج نہیں کیا. یہ آخری حکم تھا جو مجھے ملا اور میں اس کی پابندی کر رہا ہوں. میں کسی کو سلسلے سے خارج نہیں کرتا، جو جی چاہے کہتا رہے، از خود نکل جائے. اللہ اس کے اعمال سلب کر رہے، اسے من جانب اللہ، وہ اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن میں کبھی نہیں کہتا کہ فلاں کو سلسلے سے خارج کرے. ہوتا رہتا ہے. ایک بد نصیب کو بڑے مشاہدات تھے، اسے کچھ لوگوں نے آگے لگا لیا. میں نے اگلے دن حضرت کی خدمت میں عرض کیا، حضرت وہ فلاں فرمانے لگے اس کے مشاہدات کب ہیں؟ وہ تو کب کا سلب ہو چکا، اس کے پاس مشاہدات ہیں ہی نہیں، بکتا. لیکن انہوں نے سلب فرمایا. میں نے نہیں کہا کہ اس کے سلب کر لو یا چھوڑ دو یا کوئی، اس خود ایک سسٹم ہے جو چلتا رہتا ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. وہ لوگ جو بڑے اپنے آپ کو جرأت مند سمجھ رہے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں کہ میں عام سا آدمی ہوں، لیکن میں سنت پر عمل کرنا جانتا ہوں. اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی ہے. جو کعب بن اشرف بنے گا اسے خاموش ہونا پڑے گا. اچھی بات یہ ہے کہ جسے الگ ہونے کا شوق ہے، پیر بننے کا شوق ہے، آرام سے الگ ہو جائے اور اپنی پیری مریدی بنا لے. سلسلے پر کیچڑ اچھالنے کی، شیخ پر کیچڑ اچھالنے کی، بکواس کرنے کی، اس سے بعد اس سے زیادہ اجازت نہیں دی جائے گی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.